امام زمانہ علیہ السلام غیبت صغرا کا دور چل رہا تھا، تو جو نواب اربا تھے وہ بہت زیادہ روایتیں ایسی ہیں کہ وہ خمس کو ریسیو کیا کرتے تھے. اب ان روایات کا کیا کریں گے اگر ہم یہ کہیں گے کہ خمس تو امام نے حلال کر دیا تھا، تو یہ پھر خمس کیسے ریسیو کر رہے تھے؟ تو اب یہ سوچا گیا کہ پھر ایسا کر دیا جائے کہ نواب اربا کا گویا انکار ہی کر دیا جائے کہ یہ افراد وہ تھے معاذ اللہ کہ جنہوں نے نیابت کا ایک ڈھونگ رچایا تھا خمس کو ریسیو کرنے کے لیے. آج کل جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، میں اس کا ایک پیج بھی آپ کے سامنے ابھی ڈسپلے کر رہا ہوں. یہ الٹے ہاتھ پہ جو چیز ہے وہ اصل کتاب کا جو وہ پیج ہے، اور اس کو ہم نے بڑا ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے کہ غیبت صغرا میں نیابت کا ڈھونگ اس لیے رچایا گیا معاذ اللہ تاکہ مال خمس وصول کرنے میں آسانی رہے. اور جو کچھ آج کل ہو رہا ہے وہ اسی کا تسلسل ہے، اور یہ تسلسل اسی وقت ختم ہوگا جب امام زمانہ ظہور کریں گے، اور تبھی لوگوں کا آٹا، مرچیں، دھنیا اور ہلدی لوگوں کی دست برد سے محفوظ ہوں. یہ بات کہی گئی. اب دیکھیں کتنا، یعنی نواب اربا جو ایسے افراد تھے کہ جن کے متعلق ائمہ نے کتنی زیادہ روایتیں ان کے ثقہ اور امین ہونے کے اوپر آئیں، ان سب کو صرف اس وجہ سے رد کر دیا گیا اور کہا کہ انہوں نے نیابت کا ایک ڈھونگ رچایا تھا خمس کو حاصل کرنے کے لیے معاذ اللہ. یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ہر مومنات کے گھر کے اندر جو ہے وہ کتابیں پہنچ رہی ہیں، بعض اوقات فری ڈسٹریبیوٹ بھی کی جاتی ہیں. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ نواب اربا ان کے اوپر بھی یہ الزام اس بات کا لگا دیا گیا، یہ جو 4 نائبین تھے غیبت صغرا میں، کہ انہوں نے گویا خمس بٹورنے کے لیے اس بات کے دعوے کیے تھے. آپ خود دیکھتے ہیں جو پہلے امام کے نائب تھے عثمان ابن سعید، 10ویں امام کے بھی، 11ویں امام کے بھی، امام زمانہ کے بھی نائب تھے، اور 11ویں امام نے تو ان کو ثقہ اور امین قرار دیا تھا. اور یہ افراد ہیں جو فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا. اور امام نے ان کے متعلق کہا تھا، عثمان ابن سعید کے متعلق، کہ زندگی میں بھی ہمارے لیے مورد اطمینان ہے اور مرنے کے بعد بھی، اور یہ جو کچھ کہیں گے یہ میری طرف سے ہوگا. 11ویں امام نے یہ بات ان کے متعلق کہی تھی. جب احمد ابن اسحاق قمی امام کے پاس آئے تھے، 10ویں امام کے پاس، اور کہا کہ مولا میں بار بار آپ کے پاس نہیں آ سکتا، میں اپنے مسائل کا حل کس سے دریافت کروں، تو امام نے یہ والے جملے ارشاد فرمائے تھے عثمان ابن سعید کے، وہ ثقہ اور امین ہے، جو کچھ کہیں گے ایسے ہی جیسے میں نے کہا. اور پھر جب 10ویں امام کی شہادت واقع ہو گئی تو اسحاق ابن احمد ابن اسحاق قمی پھر 11ویں امام کے پاس بھی آئے اور آ کر یہی والا سوال کیا، اور 11ویں امام نے بے نہیں وہی جواب دیا جو 10ویں امام دے کر گئے تھے کہ یہ اگر عثمان ابن سعید کوئی بات کہہ دیں تو ایسے ہی ہے جیسے میں نے کوئی بات کہی. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ عثمان ابن سعید کا مقام. اس کے بعد ان کے بیٹے تھے محمد ابن عثمان ابن سعید، 11ویں امام کے بھی نائب تھے اور امام زمانہ کے بھی تھے. اور ان کی والد کی وفات پر امام زمانہ نے آپ کے نام ایک باقاعدہ ایک تعزیت نامہ جاری کیا تھا، جس میں انتہائی افسوس کا بھی اظہار کیا گیا تھا. کیا وہ اچھا نہایت افسوس کا بھی اظہار کیا تھا، اور ان کی نیابت کا اس کے اندر جو ہے وہ ذکر بھی کیا گیا تھا. اور تقریباً 50 سال محمد ابن عثمان ابن سعید کا جو دور تھا وہ رہا ہے. اس کے بعد حسین ابن روح کا دور آیا تھا، جن کے نام سے آپ عریضہ بھی لکھ کر روانہ کرتی ہیں، ان کے توسط سے آپ تمام چیزوں میں امام کے جو ہے نمائندے تھے. 21 سال کا آپ کا بھی دور رہا ہے. تو پہلا خط جو ہے جو ان کے نام حسین ابن روح کے نام امام زمانہ علیہ السلام نے لکھا تھا، وہ شیخ توسی فرماتے ہیں اور پورا خط حسین ابن روح پر درود و سلام پر مبنی تھا. اللہم صلی علی محمد. اور آج بھی ان کے نام عریضہ لکھا جاتا ہے، اور 11-12 صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ عریضہ ان کے توسل سے امام تک پہنچ جاتا ہے، جن کے متعلق اس بات کا الزام لگایا گیا معاذ اللہ کہ انہوں نے خمس بٹورنے کے لیے نیابت کا ڈھونگ رچایا تھا. اس کے بعد چوتھے امام کے نائب تھے علی ابن محمد سمری. بہت کم مدت یہ نائب رہے، اور اس کے بعد جو آخری توقیع ان کے نام آئی ہے امام کی، اس کے بعد شیخ صدوق نے کمال الدین میں جو کہ نقل بھی کی ہے کہ اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا. اب اتنے مقدس افراد کے جنہیں امام یہ کہیں کہ جو ایسے ہی ہے ان کا کہنا جیسے کہ ہم نے کہا ہے، ان کے متعلق اس قسم کی باتیں کی جائیں. نواب اربا کی پوری زندگی کتنے کام تھے ان کے. یہ امام کے نام کو مخفی رکھتے تھے، امام کی حفاظت کے لیے شیعوں کی مسائل اور مشکلات کو حل کرنا ان کا کام تھا، امام کے اموال کی حفاظت جو ہے وہ ان کا کام تھا،
اور جھوٹے دعوے دارانہ جو امامت ہوا کرتے تھے ان کی بیخبنی کرنا ان کا کام تھا، ان سے مقابلے کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں جو نمائندے خمس جمع کرنے کے سلسلے میں مقرر تھے ان کی سرپرستی کیا کرتے تھے، لوگوں کی غیبت کبریٰ کو قبول کرنے پر آمادہ کرتے تھے کہ آسان بات نہیں تھی امام کی غیبت لوگوں کے لیے، لوگوں کے عقائد اور ان شرعی سوالات کے جوابات وہ یہ دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو لوگوں کے مختلف شکوک و شبہات ہوتے تھے ان کو دور کیا کرتے تھے۔ تو کتنی ساری ایسی چیزیں جو کہ یہ نواب اربعہ کیا کرتے تھے، لیکن اس طرح سے ان کے متعلق الفاظ استعمال کرنا اور لوگ جو ہیں یعنی سمجھ میں نہیں آتا، اس کے باوجود بھی ایسے افراد کی بات قبول کریں تو اس پہ تو کیا کہا جائے۔